بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علویہ خاندان کا ایک شخص بغاؤ میں رہتا تھا جو اجمعی کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے گئی تاکہ دشمن کی طعن و تشویش سے بچ جائے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو مسلمان کے پاس جمع تھی جو شیخ البید تھا، اور دوسری ایک مجوسی کے پاس جو کہ ان کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایک علویہ شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کے رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لے کر میرے پاس آؤ، واقعی تو علویہ خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البید نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکست دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا۔ میرے پاس لڑکیاں ہیں اور میں ایک علویہ شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البید کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو مائل اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البید نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد رکھا گیا ہے، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور ان میں مرجان یاقوت جڑا ہوا ہے۔ پھر شیخ البید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لے کر آ، واقعی تو مسلمان ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جو تیرے پاس آئی تھی، تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لے کر آ، واقعی تو علویہ عورت ہے، سو جس طرح تو گواہ لے کر آ میرے پاس کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے گھر میں ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں مائل لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے، مجھ کو بلا شک بہت برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھوں پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، اور تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔